السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس سے پیچھے جو آیت تھی آیت نمبر 4 اس میں مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور ان کی کوالٹی بتائی گئی۔ کیا؟ ایک تو یہ بتائی گئی کہ وہ نامور وجیح ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دوسری ان کی کوالٹی یہ بتائی گئی کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ دو کوالٹیز وہاں پر بتائی گئیں۔ اب اس آیت کے اندر آیت نمبر 4 میں ان کی دوسری کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہم شروع میں بتا دیں کہ آگے چل کر اسی آیت میں جو ان کی باقی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں وہ کیوں ایسی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی مریم علیہ السلام کی، تو ظاہر بچہ بھی نہیں ہوا، تو یہ کوالٹیز ان کو کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ ہے اس آیت کا شروع میں موضوع سمجھنے کا کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو، مریم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے سے ریلیٹڈ کوالٹیز بتائی گئیں۔ وہ آگے چل کر ہم ابھی بتاتے ہیں، لیکن شروع میں آپ سمجھ لیں کہ ہیکل کے پجاری کنواری راہبات کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ خوف انڈیلتے رہتے تھے کہ اگر وہ ہیکل سے باہر نکلیں اور انہوں نے ہیکل سے باہر نکل کر کہیں کوئی شادی کی تو وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو طرح طرح کا عذاب اور ان کو مصیبتیں گھیر لیں گی، ان کو بچہ نہیں ہوگا، اگر بچہ ہو بھی گیا تو وہ مر جائے گا، یا پھر وہ معذور ہوگا، گونگا، بہرا، اندھا، کانا، بھینگا ہوگا۔ اس طرح سے ان کو ڈراتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک خاتون جو محراب میں اللہ کی نظر کی ہوئی، وہاں پر رہبانیت کی، تنہائی کی، گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہی ہے، باہر کے لوگوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہیکل کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جو بتاتے ہیں اس کے علاوہ اور بتانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، جو وہ عقائد دیتے ہیں اسی کو ماننا ہوتا تھا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ اس طرح کے عقائد کے ذریعے سے ان کو ڈراتے تھے۔ جیسے آج کل یہ عذاب قبر کا عذاب، اس کا خوف دلایا جاتا ہے، سانپ، بچھو اور اس طرح سے وہ بتاتے ہیں، ان کو خوف بٹھاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کہ وہ ایسے پسلیاں بھینج جائیں گی، دائیں پسلی بائیں میں چلی جائے گی، بائیں پسلی دائیں میں گھس جائے گی، وہ ڈنک مارے گا تو پاؤں جو ہیں وہ سر تک وہ آ جائیں گے، اٹھ کے ایسی تکلیف ہوگی، تو وہ اس طرح سے خوف دلاتے ہیں۔ میں نے ایک عذاب قبر کی آپ کو ایگزامپل دی، تو اسی طرح وہ خوف دلاتے تھے ان کو کہ خبردار ہیکل سے باہر نہیں نکلنا، خبردار تم نے ہیکل سے باہر نکل کر شادی نہیں کرنی، اگر تم نے کر لی تو تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تمہارا بچہ اول تو پیدا نہیں ہوگا، اگر پیدا ہوگا تو وہ نہ سن سکے گا، نہ بول سکے گا، وہ معذور ہوگا۔ یہ خوف، یہ تو عقائد کا خوف ہے نا۔ اور دوسرا خوف تھا ہیکل کی شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کرتا تھا وہ اس کو مصلوب کر دیتے تھے، اس کو صلیب کے اوپر چڑھا کر، اس کو کیل اور میخیں گاڑ کر وہ آہستہ آہستہ اس کا خون نچڑتا رہتا تھا، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ صلیب کے اوپر لٹکا کر اس کے دل کے اوپر کوئی کیل یعنی ٹھونک کر اس کی جان لیتے تھے، اس طرح سے اذیت دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا جو خوفناک قسم کی اذیت ناک سزائیں دیتے تھے، اس کا ڈر، تو دونوں ڈر، عقائد کی روح سے اور وہ جو ہیکل کی قوانین کی خلاف ورزی کی روح سے وہ جو صلیب دیتے تھے اس کا ڈر، یہ دونوں قسم کے ڈر یہاں پر ہیں۔ تو
یہ اب آپ خود سوچیں کہ ذرائع ابلاغ کے کوئی کسی قسم کے ذریعہ نہیں تھا، ابلاغ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، باہر سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس صورتحال میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے والی خاتون، اس کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی؟ اب اس کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کیا؟ پیچھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ نامور وجیح ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اور اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ مہد یعنی بچپن میں لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو روتا ہے، اس سے ایک اطمینان اور تسلی ہوتی ہے کہ بچہ بولتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ رونے کی آواز میں بولتا ہے، تو اس سے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ بچے کی زبان ٹھیک ہے، وہ بول سکتا ہے، بولنے کی صلاحیت ہے بچے میں، تو اس کے رونے پہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر بچہ روئے نہ پیدائش کے بعد تو ایک پریشانی طاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں بڑا ہو کر بچہ یہ بولے گا کہ نہیں بولے گا، تو پریشانی طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ مہد سے گفتگو کرنے والا ہوگا، اور پھر بڑے ہو کر بچوں سے، لوگوں سے، انسانوں سے وہ بات کرے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، لوگوں سے بھی بات کرے گا۔ تو ظاہر ہے وہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلے تو بچہ آتا ہے روتا ہے تو یہ بولنا ہو گیا، اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہم بچے کو بلاتے ہیں تو وہ آگے سے ہنستا ہے، کیکے لگاتا ہے، تو وہ بولنا وہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے لوگوں سے بات کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں بچہ تھوڑا سا بھی، وہ جب اس کے آنکھ کو ذرا تھوڑا سا ٹکا کر دیکھنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے کوئی اشارہ کرتے ہیں، کوئی شی کرتے ہیں، تو وہ بچہ آگے سے مسکراتا ہے، کیکا لگاتا ہے، بولتا ہے، تو یہ بولنا ہوا۔ اور اس کے بعد پھر بچہ جب اور بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ زبان بھی سیکھ لیتا ہے، وہ پھر بولنا بھی، الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے پہلے بولتا ہے، پھر مکمل الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے بولنے کی پروسیس اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ اب سمجھ آ گئی کہ مہد کے اندر بچے کا بولنا کیا ہوتا ہے، ہم نے پورا بتایا آپ کو، ایک پورا گریجول پروسیس ہوتا ہے بچے کا بولنے کا۔ قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ بچپن میں جب وہ گود میں ہوگا، مہد میں ہوگا تو وہ بولے گا، تو یہ بولنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا رونا، جب باہر آتا ہے روتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے کہ بچہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر آنکھ ٹکا کر دیکھنے لگتا ہے، ہم اس کو کوئی اشارہ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو وہ آگے سے مسکراتا ہے، کیکا لگاتا ہے، تو یہ بولنا ہوا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی بولنے لگ جاتا ہے، ماں، ایسے الفاظ بولتا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب بچہ اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ الفاظ کو صحیح طریقے سے سیکھ لیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وَكَهْلًا، اور وہ پختہ عمر تک پہنچنے والا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ ہوا کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وَكَهْلًا، اور وہ پختہ عمر تک پہنچنے والا ہوگا، اپنی طبعی عمر کو پورا کرے گا۔ فزیکلی جو سٹیجز ہوتی ہیں، بچپن، لڑکپن، آگے نوجوانی، اور آگے وہ پھر نوجوانی کے بعد پھر جوان ہونا، پھر ادھیڑ عمر کا ہونا، بڑی عمر کا ہونا، تو کہتا ہے کہ پختہ عمر تک پہنچنے والا ہوگا۔ تو وہ جو انہوں نے ہیکل کے پجاریوں نے جو عقائد دیے ہوئے تھے، ایکچولی قرآن کریم ان عقائد کا رد بھی کر رہا ہے، ان عقائد کی روح سے جو خوف بیٹھا ہوا تھا مریم علیہ السلام کے دل و دماغ میں، اس خوف کو بھی دور کر رہا ہے۔ اور آگے جب وہ شادی کو ہی برا سمجھتے تھے ہیکل کے پجاری، تو ظاہر ہے وہ
اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہونا تھا اس کو بھی تو انہوں نے برا سمجھنا تھا، اس کے اوپر بھی تو انہوں نے الزام لگانے تھے۔ اب قرآن کریم اس کی بھی گواہی دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی عمدہ صلاحیتوں کے حاملین میں سے ہوگا۔ تو دیکھیں قرآن کریم مریم علیہ السلام کے دل و دماغ میں بسے ہوئے ہیکل کے، ان کی شریعت کے عقائد، خوف، ان سب کو کھرچ کھرچ کر نکال رہا ہے، یہ چیزیں بتا کر ان کے بچے سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے دلوں میں خوف تھا، ایک راہبہ کے دل میں خوف پیدا ہو سکتا تھا، اس کو اس طرح سے دور کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز بات کرنے کا۔ تو اس میں جو ہم نے آپ کو بتایا جتنے بھی ہسٹوریکل فیکٹس، کیونکہ ہسٹری کی روح سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تفسیر بھی ہسٹری ہے، تو ہم نے ہسٹوریکلی آپ کو بتایا۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو قرآن کریم کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب وہ ببلیکل سٹوریز کی روح سے جو قرآن کریم کی تفسیر کی گئی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو چکی ہیں، اس لیے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایکچولی وہ جو ہسٹوریکل ایونٹس تھے وہ ایکچولی کیا تھے، تو جب وہ سمجھ آئیں گے تو وہ جو چیزیں ذہنوں میں پختہ ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تو پھر قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں، تب جا کر یہ فیکٹس آپ کو سمجھ آئیں گے۔ شکریہ۔